الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و دلالت، معمار قوم و ملت، کنز الکرامت، جبل استقامت، آیات من آیات اللہ، موجزۃ من موجزات رسول اللہ، حجت من حجج اللہ، فانی فی اللہ، باقی باللہ، عاشق رسول اللہ. اعلیٰ حضرت علی الاطلاق امام اہل سنت فی الآفاق فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آنکھیں رو رو کے جانے والے جانے والے پھر نہیں آنے والے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. اور ماہر تحقیقات فقہیہ، عالم تحقیقات حدیثیہ، نائب خیر البریہ، حضور تاج الشریعہ، سیدی سندی مرشدی آقائی مولائی فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت عبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. ہم اور آپ مل کر ایک بار درود شریف کی نظریں پیش کر لیں اور سارے لوگ محبت سے بولیں، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و آلہ و صحبہ دائما ابدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا یہ مبارک اجلاس رحمت عالم کانفرنس و جلسے دستار بندی، جس میں مرد حضرات کی تعداد کم ہے، ان کے مقابلے میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں نے پورے بھارت میں آج تک جہاں کہیں بھی آنا جانا ہوا، یہ سنا کہ جہاں 4 عورتیں رہیں، 10 عورتیں رہیں، 20 عورتیں رہیں، 25 عورتیں رہیں، سینکڑوں عورتیں رہیں، وہاں عورتیں خاموش رہنے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں. مگر یہ کیسا گاؤں ہے، کیسا ماحول ہے، کیسی گھروں کی خواتین ہے، نہ ان میں آواز ہے، نہ ان میں چہل ہے، نہ پہل ہے. مرد حضرات سے زیادہ خواتین اپنی آواز کو ساکت و جامد رکھ کر مصطفیٰ کی بات سن رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام بلاغت کو سننے کے لیے خواتین تیار ہیں. عورتیں چاہتی ہیں کہ آج کے جلسے میں مصطفیٰ کی بات ہو. عورتیں چاہتی ہیں کہ آج کے جلسے میں کچھ وہ پیغام جائے کہ آج پورے ملک میں بچیاں جہاں مرتد ہو رہی ہیں، انیل سے لے کر سنیل کے چنگل میں پھنس کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، نارنگی والوں کے لباس میں اپنا دھرم، اپنا گھر، اپنے آل، اپنے اولاد کو چھوڑ کر مرتد ہو کر اپنی دنیا، اپنی آخرت سب کچھ وہ برباد کر رہے ہیں. آج کی یہاں کی خواتین بھی چاہتی ہیں کہ مصطفیٰ کی زندگی کا ایسا کردار ہمارے سامنے پیش ہو جائے کہ مال اپنی جگہ رہے، دولت اپنی جگہ رہے، پیسہ اپنی جگہ رہے، مگر سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کا دین رہے. بے شک سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کی شریعت رہے، سب سے بڑھ کر مصطفیٰ جانے دو عالم کا شریعت کا قانون ہمارے اوپر لاگو رہے. اتنا بڑا جلسہ ہے، بے شمار خرچ ہوئے، اور بے شمار خرچ ہونے کے بعد اگر کچھ میسج، کچھ پیغام یہاں سے اور دارالعلوم کے جلسے دستار سالانہ جو ہوتا وہاں سے نہ جائے تو میں سمجھتا ہوں ایسا جلسہ ساری رات چلنے کے باوجود بھی بانج ہے. جس سے کوئی پیغام نہ نکلے، جس سے کوئی حاصل نہ نکلے، تو یہاں سے ایک لمبا سبق لے کے جانا ہے. سارا سال گھوم کر اساتذہ کرام چندہ کرتے رہتے ہیں. آپ کے درمیان بڑی محنتیں کی مدرسے حاضہ کے موقر استاد حضرت حافظ قاری عبدالقدوس صاحب نے، حضرت مولانا رفیق صاحب نے، چندہ کرنا بڑا مشکل ترین امر ہے، مشکل کام ہے جو سب کو نہیں آتا. یہ ایک فن ہے جو سب کو نہیں آتا. جیسے مجھے بالکل نہیں آتا، تقریر کرنا ایک فن ہے، مجھے آتا، مگر چندہ کرنا نہیں آتا ہے. یہ علماء کرام کا احسان ہے کہ جہاں پورے بھارت میں رمضان المبارک کا مقدس، معطر،
مطہر پاکیزہ مہینہ آ جائے، سارے بھارت کے مسلمان نکل کر اپنے گھر سے مسجد میں آ جائے، لوگ تراویح پڑھیں، اعتکاف کریں، پہلے پارے سے لے کر 30 پارے کی تلاوت کریں، فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں۔ وہی ہمارے مولانا بھائیوں کی قربانی یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وہ تراویح اور عبادات ریاضات کو وقت پر نہ کر کر چندے کی جھولی لے کر بمبئی کی سڑکوں پر میرا روڈ سے لے کر حاجی علی تک گشت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا ملت کے لیے بہت بڑا درد ہے۔ اس لیے جو آس پاس میں نوجوان گھوم رہے ہیں، جلسہ آپ کا ہے، جلسے کو کامیاب کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ ہیں جو قوم کے بھوش ہیں، مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے آپ درد رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ ہی کو ٹارگٹ کر کے، آپ ہی کو تیار کر کے ایک لمبی زمین تیار کرنی ہے، جہاں اعلیٰ حضرت کی بات کرنی ہے، جہاں مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرنی ہے۔ آپ ہی کا سہارا لے کر یہ لولے لنگڑے سماج کو زندہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ سوچ کر ایک الگ روشنی دینی ہے، ان کو ایک الگ فکر دینی ہے۔ یہ رہی آپ کے سامنے تمہید۔ مصطفیٰ کی حدیث کہتی، سرکار دو جہاں فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے، نعمتان مبغون، مصطفیٰ کہتے ہیں دو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سرکار دو جہاں کہتے ہیں آگے، فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ اس چیز کو لے کر کے گھاٹے میں ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں پہلی چیز الفرار، پہلی چیز یہ ہے اللہ جب تمہیں موقع عنایت فرما دے، تمہارے پاس وقت رہے، وہاں بیٹھ کر تم مصطفیٰ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، دینی کتابوں کو آپ پڑھو۔ یہ سرکار دو جہاں اپنی حدیث میں کہتے ہیں۔ مصطفیٰ دوسرا کام فرماتے ہیں، الصحت، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بندے کے پاس صحت ہے تو وہ 20 رکعت تراویح پڑھے گا، بندے کے پاس صحت ہے تو وہ فجر کی نماز پڑھے گا، بندے کے پاس صحت ہے وہ تو ظہر پڑھے گا۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفرار۔ یہ دو نعمتیں بہت عظیم الشان ہیں، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کو لے کر گھاٹے میں ہیں۔ تو آج ہم کو خالی وقت ملا ہے، یہ رات آج ہے اور ہمارے لیے کل نہیں ہوگی۔ مہدونہ کی سرزمین پر علماء کرام کا ضم غفیر ہمیشہ اکٹھا نہیں ہوگا۔ قاری طاہر صاحب قبلہ لکھنوی جیسی آواز آپ کو بار بار نہیں ملے گی۔ یہ ممتاز علماء کرام کی جماعت جو آپ زیارت کرتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث میں ہے کہ جو علماء کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جس نے علماء سے مصافحہ کر لیا گویا اس نے ہم سے مصافحہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جن مدارس کو ہم لوگ لعنت کرتے رہیں، مدارس کے علماء آپ کے پاس چندہ کرنے کے لیے پہنچ جائیں تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ ملا لوگ ہیں، ان کی سوچ ٹھیک پرانی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کوئی فزکس پڑھتا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھتا ہے، کوئی بایو پڑھتا ہے، کوئی علم انگلیزیہ پڑھتا ہے، کوئی تفسیر پڑھتا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ کہاں پہنچ گئے؟ اور یہ ملا لوگوں کی جماعت وہی مدرسہ، وہی چندہ، وہی چٹکی، وہی جمعراتی، وہی تیجا، وہی 40واں، وہی پرانے واقعات۔ ایک بار سبحان اللہ بولیں۔ اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کے لیے ملتی رہتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری قوم اپنے علماء پر طنز کرتی رہتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں سالانہ مدارس کا جلسہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگ سال میں جھولی لے کر چندہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، مدارس میں آخر ہوتا کیا ہے؟ ہماری عوام کا یہ اعتراض رہتا ہے کہ ہم لوگ مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، مدرسہ ہم کو اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ مدرسے کو آپ اپنا میل یعنی زکات دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، عطیات کم دیتے ہیں، فطرہ آپ زیادہ دیتے ہیں۔ آپ کا میل پاک صاف کر کے یہ مدارس کے علماء چندہ کے بدلے آپ کو قاری قرآن دیتے ہیں، حافظ قرآن دیتے ہیں، عالم دین دیتے ہیں، بخاری پڑھنے والا، مصطفیٰ کی سیرت بیان کرنے والا زبردست ایک عالم دین دیتے ہیں۔ اس لیے یہ مدارس کا احسان آپ کے اوپر ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کے دل اور دماغ میں یہ خیال پیدا ہو، ایک تو بہت بڑا آج ہمارے درمیان ایک لمبا ایشو ہے۔ وہ ایشو کیا ہے کہ امت مسلمہ کے پاس جب بھی دولت آتی ہے، ہمارے یہاں امیر طبقے کے پاس جب بھی مال آتا ہے، جب بھی
بھی ہمارے یہاں امیر طبقے کے پاس پیسہ آتا ہے وہ آدمی مدرسہ نہ بنوا کر قوم کے لیے اچھی جگہ تعلیم کا انتخاب نہ کر کے وہ یا تو گھڑ سواری کے لیے ایک لمبا میدان تیار کرتا ہے یا وہ بیٹا باز کے اوپر مرغ کو اڑانے کے اوپر پیسہ خرچہ کرتا ہے یا تو وہ ہاکی کرواتا ہے یا تو وہ فٹ بال کرکٹ میچ کے پیچھے پیسہ پھینکتا ہے نتیجہ کیا نکلتی ہے قوم کی بچیاں آج مرتد ہونے لگی اس کے بعد کبھی ہم لوگوں نے اپنے گھر میں مصطفیٰ کے دین کو لاگو کرنے کی بات نہیں کی شاید ممکن ہے کہ آپ لوگوں نے آج کی خبر نہ پڑھی ہو مگر ہمارے علماء نے پڑھی ہے پوچھئے ان علماء کرام سے مین پوری میں ایک لڑکی رہتی تھی اس نے دل لگی کر لی ایک سمیت نام کے آدمی سے اور اچانک اپنے دل کے اندر اس کے دل میں کیا گزر رہی تھی جو مرد اپنی بیوی کو کمانے کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا دے جو مرد اپنی بیوی کو کمانے کے لیے اپنی جوانی کو برباد کر دے وہی بیوی اس کے ساتھ خیانت کرنے لگی نتیجہ کیا نکلا وہ اپنے بوائے فرینڈ سمیت کے ساتھ مل کر وہی مانا قتل کا واردات انجام دے دیا اب وہ آدمی مر گیا اور جب پولیس نے اس کی تفتیش کی پولیس نے اس کی تحقیقات کی تو نتیجہ آیا کہ سمیت اس کے گھر میں ٹی وی بنانے پہنچتا تھا ہمیں یہ کلچر لینا ہے ہمارے محلے میں کپڑا بیچنے والے مونگ پھلی بیچنے والے انڈا بیچنے والے ہمارے محلوں میں جو اس طرح کے بہت سارے نفرتی لوگ آتے ہیں جن کا ہمیشہ یہ مشن ہے مومنہ عورتوں کو بدکرداری میں تبدیل کر دیں مومنہ ماؤں کو ان کی زندگی کو داغدار بنا دیں ان کے جسم کو نوچ نوچ کر ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا جائے یہ بتائیں کہ اس سب کا لاہیہ عمل کیا ہوگا صرف آپ 24 گھنٹہ چوک چوراہے پہ بیٹھ کر یہ کہتے رہیں یہ ملاؤں کا دین ہے یہ ملا لوگ جانیں فجر پڑھنا تو ملا کا کام ہے ظہر پڑھنا تو ملا کا کام ہے مدارس میں ہم کیوں جائیں مدارس میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آدمی یتیم پڑھتا ہے یا در یتیم پڑھتا ہے مدارس میں یہ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں ہم کیوں بیٹھیں یہ جان لیں کہ مغلوں کے زوال کے بعد مسلسل 200 سال سے لے کر یہ غریب گھر کے ملا ہی ہیں جو مصطفیٰ کے دین کو بچائے ہوئے ہیں مغلوں کے زوال کے بعد اگر یہ ملا مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے تئیں اپنے آپ کو نہ آگے لاتا یہ ملا اگر مغلوں کے زوال کے بعد مسلسل 200 سال سے لے کر جدوجہد نہ کرتا اسی بھارت میں مصطفیٰ کا دین نہیں ہوتا اسی بھارت میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لیے جب تک مسلک اعلیٰ حضرت رہے گا جب تک مصطفیٰ کا دین رہے گا بھارت میں جہاں غریب نواز کا احسان رہے گا اعلیٰ حضرت کا احسان رہے گا وہی انہی ملاؤں کا کردار کو لے کر احسان رہے گا وہ یاد رکھے گی تاریخ جس زمانے میں لوگ اپنے تو اپنے ہیں خیر بھی سدن میں یہ کہتے رہیں ملا کو اردو پڑھاؤ گے تو ملا پیدا ہوگا ان کو انگریزی پڑھاؤ اس لیے مدارس بند ہونا چاہیے ابھی ہندوستان کے اندر ایک ایسا چہرہ جس کو اتحاد کے دائرے میں بات کرنی چاہیے چونکہ وہ راجا ہوتا ہے راجا کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے پرجوں کا وہ خیال کرے مگر وہ اپنے ایک مخالف پرجا کے سامنے آ کر کیا کہتا ہے اردو پڑھے گا تو ملا بنے گا کٹ ملا بنے گا یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ آدمی آج کرتا ہوا چلا جا رہا ہے مگر ہم ہیں کہ مدارس پہ انگلی اٹھاتے رہے اس کے بعد ہم لوگ یہ کلچر تھوپتے رہے مدارس میں نحو پڑھانے کا کیا مطلب ہے مدارس میں صرف پڑھانے سے صرف کام نہیں ہوگا مدارس میں میر قطبی تصورات تصدیقات یہ سب چلیں اپنی جگہ ہے مگر مدارس میں ہم سائنس کو داخل کر دیں مدارس میں ہم انگریزی کو داخل کر دیں صرف اس بات کا ہمیں جواب دے دیں کیا کبھی کسی امت مسلمہ کے چہرے والے نے یہ جا کر کسی کالج کے سامنے یہ کہا تم لوگ یہاں مصطفیٰ کی سیرت پر ایک گھنٹی کو تقسیم کر دو تم لوگ اپنے یہاں سے انگریزی پڑھا رہے ہو اچھی بات ہے مگر اس کی جگہ پہ قرآن بلاغت کی تلاوت کو عام کر دو مگر نہیں اعتراض مدارس پر ہے اعتراض ہمارے علماء پر ہے یہ ساری چیزیں قوم کے درمیان چلتی رہیں گی مگر اس بات کا خیال رکھنا آنے والا وقت تمہارے لیے سازگار نہیں ہوگا تو میں نے تمہید میں کیا کہا تھا مومن مسلمان کو جب بھی دولت ملتی ہے مومن مسلمان کے پاس جب بھی مال آتا ہے اس کو عیاشی سوچتی ہے اس کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت آتی ہے وہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا بھارت میں ایک غسل کرنے والا میلہ مسلسل دو مہینے سے آیوجن رہا پورے بھارت میں چہار جانب روڈیں جام رہی بہت سارے مسافرین جاں بحق ہو گئے سارے بھارت میں روڈیں جام رہی مگر ہم نے دیکھا تقریباً 600 سے زائد پلین آتے رہے وہ غسل کرنے کے لیے کوئی آدمی تمل ناڈ سے آیا کوئی بمبئی نگری سے آیا کوئی
کوئی آدمی کرناٹکا سے آیا, کوئی آندھرا سے آیا, کوئی ظہیرآباد سے آیا, کوئی مشیرآباد سے آیا, دیگر علاقوں نہ کوئی پیسے کی ضرورت ہے, اس کے لیے نہ کوئی مال کی ضرورت ہے. اگر چاہے تو وہ سب سے پہلے مسجد جائے, سب سے پہلے وہ مدرسہ جائے. مگر مسجد اور مدرسہ جانے کی بات تو دور کی رہی, ہم لوگ صرف جلوس نکالنے, چادر اور گاگر نکالنے, یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کو جنت مل گئی, حرام ہم کھاتے رہے. مگر یہاں ایک مسئلہ آپ سن کر جائیے گا, سارے علماء موجود ہیں. اعلیٰ حضرت اپنی فتاوی رضیہ شریف میں لکھتے ہیں, کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ہم لوگ صرف یہ نعرہ لگاتے رہے مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. کبھی جاہل آدمی جانا نہیں کہ 1400 سے زائد کتابیں لکھنے والے امام احمد رضا کا مقام کیا ہے, ان کی علمی حیثیت کیا ہے, ان کا علمی مذاکرہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ شریف میں لکھتے ہیں, پتنگ جو بچے اڑاتے ہیں, اگر اس پتنگ سے لوٹے ہوئے دھاگے سے بندہ اپنا کرتا سلا لے, اس کی نماز نہیں ہوگی, وہ کرتا حرام ہوگا. وہ کرتا جو لوٹی ہوئی پتنگ سے سلا لے تو اس کی نماز نہ ہو. یہاں حرام کھانے کے بعد فجر پڑھتا ہے, حرام کھانے کے بعد ظہر پڑھتا ہے, حرام کھانے کے بعد اپنے اچھے دن کی امید رکھتا ہے, حرام کھانے کے بعد مصطفیٰ کے دین کو آگے لانے کی بات کرتا ہے. نہیں, مصطفیٰ کے دین کو تو عزت ملے گی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مصطفیٰ کا دین تو ترقی پائے گا, مگر تمہاری زندگی ملیا میٹ ہوتی رہے گی, تمہاری زندگی کبھی اجاگر نہیں ہوگی, تمہاری زندگی شمع اجالت کے پروانوں کو کبھی طے نہیں کرے گی. اس لیے یہاں ایک لمبا پیغام لے کے جانا, یہ چھوڑ دے آپ کی بیٹی کسی کفار و مشرکین کے ساتھ بھاگ جائے, رات کی تنہائی میں اس کے ساتھ زنا کر لے, علماء کے اوپر تہمت لگانا چھوڑ دیں. یہ ملا کیا کر رہے ہیں, یہ مسٹر کیا کر رہے ہیں؟ جب اپنی بچی کا داخلہ غیر مسلم کے کالجز میں کرایا, ان ملاؤں سے پوچھا تھا, ہم نے اپنی لڑکی کا داخلہ وہاں کروایا ہے. ان جب اب صبح کے 4 بجے اپنی لڑکی کو سائیکل چلوا کر بھیجتے ہیں اپنے کوچنگ اور انسٹیٹیوٹ میں, کبھی آپ نے پوچھا اے ملا مسجد میں امامت کرتے ہیں, یہ بتائیں کہ ہماری 18-20 سال کی جوان لڑکی جس کے اندر خواہشات نفسانیہ اجاگر ہے, اس کو ہم ایک غیر مسلم کے یہاں کالج میں بھیج رہے ہیں جہاں ان کا اپنا نصاب ہے, ان کا اپنی تعلیمی مراکز ہے. یہ بتائیں کہ وہاں اس کا انجام کیا ہوگا. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا, حضور یہ بتائیں کہ کیا ایک مرد ایک عورت کو تعلیم دے سکتا ہے؟ سیدنا جنید بغدادی نے کہا تھا, اگر پڑھانے والا وقت کے ولیوں کا سردار بایزید بستامی ہو, پڑھانے والی وقت کی ولیوں کی سردار رابعہ بصری ہو, جس کتاب کو پڑھائی جائے وہ فزکس نہ ہو, کیمسٹری نہ ہو, قانونی شریعت نہ ہو, فقہ نہ ہو, مصطفیٰ کے قلب ناز پر نازل ہونے والا کلام بلاغت ہو, جس جگہ پڑھائی جائے مسجد نہ ہو, مدرسہ نہ ہو, بلکہ بیت اللہ ہو, خانہ کعبہ ہو, پھر بھی جائز نہیں ہے. لیکن ہم نے کالجز میں بھیجا, ہم نے غیر مسلم کے سامنے اپنی بچیوں کو پیش کر دیا, کبھی ہم نے علماء سے مسئلہ نہیں پوچھا. آج جب لڑکیاں بھاگنے لگی تو علماء کرام پر اعتراض کرنے لگے, یہ مدرسے کے ملا لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ مدارس میں پڑھنے والے اساتذہ کیا کر رہے ہیں, یہ ان سارے ملاؤں کو ہم تمہارے یہاں چوکیداری کے لیے بھیج دیں کیا؟ یہ سارے ملا اور مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام, ماشاء اللہ یہ ملا کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, مگر آج میں سماج کا درد اور اس کی زبان بول رہا ہوں, اس امید کے ساتھ کی برگے ہنا پہ لکھتا ہوں, درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے کسی دل ربا کے ہاتھ. اس لیے یہاں سے ایک پیغام لے کے جانا, ہمیں اپنے آل و اولاد کو دینی ماحول میں ڈھالنا ہوگا, انہیں یہ بتانا ہوگا مصطفیٰ کا دین کیا ہے. اس لیے اے میری بہن, اے میری ماں, یہاں پر جتنی مائیں موجود ہیں, میں آپ سے ایک ترجمانہ گزارش کروں گا, کبھی تم سیدہ خاتون جنت کی زندگی پڑھ کر دیکھو, کبھی تم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی پڑھ کر دیکھیں, آپ دیکھیں تو سے آدم کی ماں کس طرح زندگی گزارتی تھی. میں نے یہاں پر ایک تقریر کے درمیان آخر میں چلتے چلتے میں نے ایک جملہ ہمیشہ ابھی 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں, یہاں بھی کہہ رہا ہوں, علماء کرام کی موجودگی ہے. میں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے, آپ ہائی اسکول تک اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں, انٹر تک اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں, یہ بتائیں کہ ہائی اسکول اور انٹر کرنے کے بعد آپ کی لڑکی کون سے IAS میں جاب کر رہی ہے, کون سی آپ کی لڑکی کس کمپنی میں جاب کر رہی ہے. نہیں,
नहीं, वही चूल्हा फूकना है, वही शौहर का नाक और नखरा उठाना है। जाहिर सी बात, पढ़ाया आपने, उसको दीन से आपने जुदा किया, नतीजा क्या निकला कि आपको दुनिया भी नहीं मिली। मगर वहीं पे ये लिख लें, जहां आपकी लड़की इंटर करने के बाद, जहां आपकी लड़की हाई स्कूल करने के बाद वो जाहिल रह जाती, कुछ नहीं करती है। मैं ये जानता हूं, आदमी अगर आईएएस भी है, आदमी अगर आईपीएस भी है, पीसीएस भी है, अगर वो मुस्तफा के कल्बे नाक पर नादिल होने वाले कुरान को तजवीद और मखारिज के साथ नहीं पढ़ पाता है, मेरी नजर में वो जाहिल था, जाहिल है, जाहिल रहेगा। इसलिए कलामे बलागत को जो बंदा तिलावत के साथ पढ़ेगा, हदर के साथ पढ़ेगा, मखारिज के साथ पढ़ेगा, इसलिए ऐ मोमिन, हाई स्कूल के चक्कर में बाद में पढ़ना, आप इंटर के चक्कर में बाद में पढ़ना, उससे पहले अपने आलो औलाद को, अपनी लड़की को किसी अच्छे आलिमे दीन की दरसगाह में बचपन में ही भेजकर उसको बताएं कि ता और ता में फर्क क्या है, दाल और जीम में फर्क क्या है, सीन और स्वाद में फर्क क्या है। ये सारे मखारिज के साथ उस तरह कुरान पढ़ना सिखा दें जिस तरह हमारे उलमा पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, इत्तिफाकी हादसे में अगर उसका शौहर मर भी जाए, उसके बाप का इंतकाल हो भी जाए, वो बच्ची जिस मोहल्ले में रहेगी, वहां अगर 100 बच्चों को 100 रुपया ट्यूशन के साथ पढ़ाती रहेगी, 10 से 12 हजार इज्जत के साथ कमाती रहेगी, नतीजा क्या निकलेगा? कुरान पढ़ाने की बरकत दुनिया में मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत आखिरत में मिलेगी। वाह के बारे में गौर करना होगा, अपनी लड़कियों को कुरान की तरफ मोड़ना होगा। इसलिए मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा, और कुरान की तरफ। मगर नतीजा क्या निकलता है? हम लोग मदारिस से दूर रहे, और हम लोग, जाहिर सी बात है, नात खानी में पैसा हम लोगों को मिलता रहा, हमारे बच्चे नात खानी की तरफ आए, उन्होंने मखरज तक भी दुरुस्त नहीं किया, वो जीम और जाल में फर्क करना भूल गए। नतीजा क्या निकला कि आज स्टेजों पर झगड़ा करना भूल गए। क्या ये बात सही नहीं है? अभी चंद दिन पहले एक आदमी आके बोलता हंजला है, एक आदमी कहता नहीं नहीं हंजला है, दूसरा कहता नहीं नहीं हंजला है। अब इस मैटर को लेकर लड़ाई होने लगी, सारी आवाम ये समझ गई ये तो मौलाना लोग लड़ने लगे, मगर ये भूल गए ये वो लोग हैं, न इनको दीन से मतलब है, न इनको रसूलुल्लाह की तालीम से मतलब है। ये वो लोग हैं, ये तो मखरज भी नहीं जानते हैं, इनको रसूलुल्लाह की तालीम से क्या मतलब है। इसलिए हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ बचपन से रागिब करना होगा। ये मौजू इतना तवील है कि अगर मुसलसल 1.5 से 2 घंटा तकरीर करें तब भी बात मुकम्मल नहीं होगी। आखिर में चलते चलते एक बात कहूंगा, मुमकिन है कि यहाँ असाज़े कराम हजरत मौलाना रफीक साहब की मेहनत रही, हजरत कारी अब्दुल कुद्दूस साहब की बेदौड़ मेहनत रही, मौलाना मोहम्मद साहब वो भी इस इदारे के उस्ताद हैं, मुक़द्दर हैं, सारे लोग लायके ताज़ीम हैं, तौकीर हैं, हम सबको करना चाहिए। मगर हमको क्या है, हमारे यहाँ तो बारात में भी बारात खड़ी रहे और बच्चे उनके सामने खड़े रहे, आम आदमी खाता रहे, बच्चे उनके सामने खड़े रहे। ये बताएं कि एक आदमी जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, अगर मदारिस के बच्चे खड़े रहेंगे, आम आदमी खाता रहेगा, कोई अमीर आदमी अपने लड़के को मदरसे में बैठाएगा क्या? इसलिए यहाँ एक पैगाम, जब भी बच्चे तुम्हारे घर के सामने पहुंच जाएं, उलमा तुम्हारे सामने पहुंच जाएं, तुमको कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाना है, ये समझकर कि हमने रसूलुल्लाह के मेहमान की ताज़ीम की है, और जो रसूलुल्लाह के मेहमान की ताज़ीम करेगा अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। शरह अकायद नुस्फी जमाते खामसा में चलने वाली इल्मे अकायद पर जबरदस्त किताब है, ये सारे उलमा जानते हैं, इनसे पूछिए। उस किताब में आया है सफा नंबर 173 लाइन नंबर 3 पे लिखा है, उसमें आया सरकार फरमाते इन्नल आलिम वल मुतअल्लिमीन इज़ा मर्रा अलल करिया फ इन्नल्लाह यरफउल अज़ाब अन मकबरतिन तिलकल करिया 40 यौमा। मुस्तफा फरमाते हैं वो आलिम जो इल्म को सिखाता है, या वो मुतअल्लिमीन जो इल्म को सीखते हैं, जब ये किसी बस्ती से गुजर जाए तो अल्लाह इनकी कदमों की बरकत से उस बस्ती की कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब को दूर फरमा देता है। ये बताएं कि तुम सबको मरकर इसी जगह आना है, मदरसा बाकी रहेगा, कुरान की तिलावत होगी, तुम वहां मरकर होगे, सवाब तुमको वहां मिलेगा, तिलावत यहां होगी, बरकतें वहां मिलेगी। इसलिए अपने अंदर एक सबक लेके जाना। असाज़े कराम, जरूरी बात ये थी, उन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ बगल में जमीन ली, उसको एक जबरदस्त अंदाज में हमें इल्म और उलमा के तनाजुर में एक दीनी मदारिस, एक दीनी निस्वा का हमें आगाज करना है, ताकि दुनिया जाने कि अब मोमिन बेदार
ہے. اب مومن کے اندر جاگنے کی صلاحیت ہے, اس لیے سبق لے کے جانا. میں تو آپ کے گھر کا آدمی ہمیشہ تقریر کرنے, غالباً آج بھی وقت میں نے زیادہ لے لیا, اس کے لیے معذرت ہے, مگر یہ جو سبق آج آپ لے کے جا رہے ہیں, ملاؤں کو دوش نہیں دینا ہے, اپنے آل و اولاد کو بچپن میں ہی مصطفیٰ کے دین کے سانچے میں ڈھال لینا ہے. عورتیں یہ سبق لے کے, آپ بھول گئی, یہ ساری مائیں نہیں جانتی ہیں. جنگ احد میں جب شیطان نے یہ خبر پھیلا دی مصطفیٰ کے دندانے, مصطفیٰ شہید ہو گئے معاذ اللہ, اس کے بعد یہ خبر جنگل میں آگ کی طرف پھیل گئی. ایک ضعیفہ خاتون ہے, جب اس کو خبر ملتی ہے وہ عورت فوراً مصطفیٰ کائنات کی طرف وہ بھاگتی ہے, اس جنگ احد کی طرف وہ بھاگتی ہے. راستے میں کسی نے کہا تھا تیرا بیٹا شہید ہو گیا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, مر جانے دو, یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیسے ہیں. کسی نے کہا تمہارا دوسرا بیٹا شہید ہو گیا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, مر جانے دو, یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیسے ہیں. کسی نے کہا تھا تمہارا شوہر مر گیا ہے, کہا مر جانے دو, یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیسے ہیں. سرکار کا دیدار کیا ہے, کہا حضور آپ مل گئے, زندگی مل گئی ہے, آپ مل گئے, جہان مل گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. کاش کی اسی طرح ہماری ماؤں کا ایمان بیدار ہو جائے, کاش کی اسی طرح ہماری ماؤں کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے. وہ دن دور نہیں, اسی بھارت میں مومن کی حکمرانی ہوگی, مومن کی عظمت ہوگی, مومن کی شان ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد حضور آپ کے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, جس کے سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کر راہ رکھ دیا. وآخر دعوانا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ.